جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، اور مختصر سا وقت ہے، ان سے ہم ڈائریکٹ ان کی طرف جائیں گے اور ان سے دریافت کریں گے کہ پلان بی کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو پلان بی میں جیسے کہ مولانا صاحب نے ابھی اناؤنس کیا کہ یہ پلان اے سے زیادہ خطرناک ہے اور صوبائی کمیٹیاں بتا دیں گی، تو اس میں کیا آپ کے منشور میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو کہ پلان اے میں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالبات تو وہی ہیں، اس میں سے ہم پیچھے نہیں ہٹے اور ڈرنا بھی ہوگا، لیکن جو ہمارے کارکن نہیں آ سکے وہ وہاں پر روڈ کو جام کریں گے، ایسے روڈ جس کا اثر زیادہ ہو اور جو لنک کرتے ہوں پڑوسی ممالک کو. مثال کے طور پر ترخم کا روڈ ہے، شاہراہ ریشم ہے، چمن کا روڈ ہے، اس طرح یہ روڈ ہیں. تو اس طرح اہم شاہراہوں کو ہم جام کریں گے تاکہ وہ آواز جو یہاں ڈرنے والوں کو نہیں سنی جاتی، اس طرح اپنی آواز ہم سنائیں اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ وزیر اعظم سے استعفیٰ لے لیں. اچھا مولانا صاحب، کیا آپ کے مطالبات میں کہیں بھی یہ چیز شامل ہے کہ جو گمشدہ لوگ ہیں یا گرفتار ہیں یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی الیکشن کیمپین میں کہا تھا کہ میں لاؤں گا لیکن آج تک ہم راہ ہی تک رہے ہیں، تو کیا مطالبات میں کہیں یہ ماورائے عدالت قتل کراچی کے نقیب اللہ کا، ساہیوال کے بچوں کا، ان لوگوں کے لیے بھی کوئی چیز شامل ہے؟ ہاں ہم نے تو مذاکرات شروع نہیں کیے نا. ہم جب مذاکرات شروع کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں. ہم پہلے سے دن سے ہمارا سٹینڈ ہے کہ جب عدالت ہے تو ماورائے عدالت کیوں قتل کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو لاپتہ کیوں کیا جاتا ہے، لوگ جو ان کے گھر والے ان کو کیوں پریشان کیا جاتا ہے، یہ بھی ہے. اور اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو ہمارے اہم مطالبات میں سے ہے. تو انشاءاللہ العزیز جیسے پلان بی آئے گا تو مطالبات بھی سامنے آ جائیں گے. اور چونکہ اب ہم نے مولانا صاحب نے آنیے جانیے چھوڑ دو، استعفیٰ ہو تو آؤ. جب مذاکرات شروع ہوں گے تو ہم پھر انشاءاللہ اپنے مطالبات کو سمجھیں. بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزادی مارچ کے پلان بی کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے. جزاک اللہ خیر.